کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں۔ بھئی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے، بعض لوگ ہمارے ہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی۔ لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا، ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہوگا، کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں، علماء کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیث ہی کو حجت مانتے ہیں، تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے، جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو، اسلاف کو علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں، لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماع امت کے خلاف ہیں، تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اجماع امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے۔ تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موضوع پر مسح کرنا۔ ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے، نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا۔ ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا۔ اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے، تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا، تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں، تو اس پر مسح کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو اب میں بہرحال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے، یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے اس پر 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسح جائز ہے، تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا، نہیں مانا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا، تو چونکہ وہ حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا، لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ تو حدیثوں کو ہم آج کے لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔ تو آپ خود سوچیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف، اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن پوری امت کے مقابلے میں 2-4 عالم کی رائے کو، اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا۔ انہوں نے ایک علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تھے، ایک شیخ بن باز تھے، ایک شیخ صالح علیہ العثیمین تھے، یہ 2-4 اور حضرات ہوں گے جو